اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے صبر۔ ہم پچھلے چند لیکچر سے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے کچھ کی پوائنٹس آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آج کا نقطہ ہے صبر کرنا۔ صبر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کا بڑا مستند ذریعہ ہے۔ خود قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کے لیے زندگی میں کون سی کمی رہ سکتی ہے؟ میں نے گزشتہ لیکچر میں کہا تھا کہ اللہ کی مدد و نصرت کو بھی ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کے حوالے سے ایک اہم ترین نقطہ یہ صبر کرنا ہے، جس پر خود اللہ نے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ یہاں جب تک ہم نے رہنا ہے امتحان کی غرض سے مسائل بھی آنے ہیں، مصائب بھی آنے ہیں، مشکلات بھی آنی ہیں، تکالیف بھی آنی ہیں، پریشانیاں بھی آنی ہیں، رکاوٹیں بھی آنی ہیں، مزاحمتیں بھی آنی ہیں، مخالفتیں بھی آنی ہیں، زندگی کے اندر اپز اینڈ ڈاؤنز بھی آنے ہیں۔ یہ ساری سچویشن زندگی کے اندر ساتھ ساتھ چلتی رہنی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بہت بڑا ہتھیار دیا ہے وہ صبر کا دے دیا ہے کہ آپ صبر کے ذریعے سے ان کو بڑے اچھے طریقے سے فیس کر سکتے ہیں۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا لفظی معنی ہے روکنا، تھامنا، یعنی اپنے آپ کو پر کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو روک لینا اور تھام لینا۔ اور شریعت کی اصطلاح کے اندر صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہماری گفتگو کے تناظر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کے اندر چلتے چلتے اوامر و نواہی کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت پر چلتے ہوئے، راست روی پر چلتے ہوئے، انسان کے راستے کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، جو قدم قدم اسے راہ راست سے ہٹا دینا چاہتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں انسان کے اندر جو اشتعال آتا ہے، غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، جنجلاہٹ آتی ہے، منفی سوچ آتی ہے، اور انسان فوری طور پر کوئی ریئیکٹ کرنا چاہتا ہے، ایسے تمام موقعوں پر انسان کا اپنے آپ کو تھام لینا اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ریئیکٹ کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت بڑی کنجی ہے۔ تمام انبیاء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، ان کی زندگیوں کے اندر بھی بڑی مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، مسائل آئے، پریشانیاں آئیں، انہوں نے صبر کے ہتھیار کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ان سب چیزوں کا مقابلہ کیا۔ اور صبر کی آگے ایک کنجی ہے، یعنی صبر کو برقرار رکھنے کے لیے جو کی پوائنٹ ہے وہ خاموشی ہے۔ جب آپ خاموشی میں ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے اوپر اتنا سیلف کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ خاموشی کو ختم کر دیتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو ساتھ ہی ہمارا سیلف کنٹرول بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو سمپل حل فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ چپ کر جائے۔ جب وہ چپ کر جائے گا تو اس کا اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اور اپنے آپ کو تھامنا آسان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا خاموشی جو ہے یہ صبر کا ایک ادب ہے۔ اور واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف ہو مگر زبان پر نہ آئے۔ تجربہ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، انہوں نے اپنی تکلیفوں میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک تھیوری دی، آپ دیکھ لیں اس کا پریکٹیکل کر کے۔ جب بھی آپ دوسروں کے سامنے، بندے کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، یاد رکھیں مصیبت سے بڑی مصیبت کو بندے کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جب ہم مصیبتوں کے رونے شروع کر دیتے ہیں، ہر کسی کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اپنی مصیبت میں بھی اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب بھی بتا رہے ہوتے ہیں
تو اور زیادہ ایک ٹینشن ہمیں بتاتے وقت بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور مصیبت بھی پرولونگ ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اس کا پیریڈ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس پر ملنے والے اجر و ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ہاں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، مثلا آپ جج کے سامنے پیش ہوئے، کسی نے آپ پر ظلم کیا، ظاہر ہے اس کے ظلم کو بتائیں گے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے میڈیسن لینے کے لیے، تو ظاہر ہے اس کو اپنا مرض بتائیں گے۔ تو ایسے موقع جو ہیں یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ پر بلا وجہ اپنی مصیبتوں کا ڈنڈورا پیٹتے رہنے سے آپ کے اجر و ثواب میں بھی کمی آ جائے گی، اور آپ کی مصیبت بھی پرولونگ لمبی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر مزید اپنی مصیبت کو بڑھانے کا باعث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔